آج میڈیا کے دوستوں کو مختصر نوٹس پر یہاں دعوت دی ہے، میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 جون 2021 کو صبح 11 بجے جوہر ٹاؤن ای بلاک میں ایک کار کا بم بلاسٹ ہوا اور اس افسوسناک واقعے میں 3 افراد شہید اور 22 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی کی ڈگی میں نصب کیا گیا تھا۔ میں نے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر پولیس اور CTD کو جائے وقوع پر روانہ کیا اور صوبائی وزراء جناح ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے لیے پہنچے اور زخمیوں کو تمام علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے احکامات جاری کیے تھے، اور میں خود بھی رات کو جناح ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کے لیے گیا اور ان کے سہولیات کا جائزہ لیا۔ پنجاب حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر تحقیقاتی ٹیم قائم کی، جس نے سائنسی انداز میں تفتیش کو آگے بڑھایا۔ بلا شبہ اس کیس کو ٹریس کرنا اور دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں تک پہنچانا ایک ٹیسٹ کیس تھا، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ کیس کی تحقیقات کا آغاز CTD پنجاب نے پیشہ ورانہ انداز میں کیا اور 16 گھنٹے کے اندر ہی دھماکہ کے ذمہ داروں کا تعین کیا اور اس دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کرداروں کی شناخت کی گئی۔ اور میں میڈیا کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 4 دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریڈ کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی میں استعمال ہونے والی گاڑی کے خریدار اور اس کی حوالگی، بارودی مواد نصب کرنے والے اور ریکی کرنے والے اور دھماکہ میں ملوث تمام دہشت گردوں کو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی بڑی کامیابی ہے، جس پر میں پنجاب پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، CTD اور تمام ایجنسیز کو شاباش دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ دوران تحقیقات دہشت گردوں کے اس نیٹ ورک کو مالی معاونت فراہم کرنے والے بین الاقوامی کرداروں کے تانے بانے مقامی دہشت گردوں سے ملنے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کارروائی میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے، جس نے اس نیٹ ورک کو تمام مالی معاونت فراہم کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے صوبے میں تمام ہائی پروفائل کیسز کو ٹریس کر لیا ہے اور ملزمان بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیے ہیں۔ بلا شبہ یہ کیس بھی ایک چیلنج تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ IG صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ ٹیکنیکلی اس کیس کے ساتھ جڑے جو فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پھر آپ کے کویسچنز جو ہیں وہ لیے جا سکیں۔ جی IG صاحب، یہ کیمرہ کے سامنے ہوں گے تو جی ادھر کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی اجازت سے جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ہم جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا چیف منسٹر صاحب کے حکم سے میں وہاں پہ موقع پہ گیا، ہمارے باقی افسران بھی گئے، CTD نے ٹیک اوور کیا اس ایریا کو، تمام کو کارڈن کیا اور وہاں سے شواہد حاصل کیے، اور اس کے بعد ہم نے گاڑی کی جو پہچان ہے اس سے آگے چلنے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے بہت قلیل وقت میں، چند گھنٹے کے اندر اندر ہم ان لوگوں تک پہنچ گئے جن لوگوں نے یہ گاڑی حاصل کی تھی، اور جس طریقے سے حاصل کی تھی اس تک بھی ہم پہنچے۔ ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک، جیسے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا، ہم نے اس کو ودن آورز انرتھ کر لیا تھا، ہمارے پاس سارے ڈیٹیلز آ گئے تھے اور ہم گرفتاریوں والے سٹیج میں چلے گئے تھے۔ جو اس کا مین لنچ پن ہے جس نے یہ سارا کچھ پاکستان میں ارینج کیا، وہ ہمارے پاس اس وقت گرفتار ہے۔ جن لوگوں کی مدد سے گاڑی خریدی گئی، اس کا بندوبست کیا گیا، وہ ہمارے پاس ہے۔ جو گاڑی کی یہاں ریپیئر مرمت کی گئی وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور پھر جیسے CM صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے جس بندے کو یہ گاڑی ہینڈ اوور کی
جس نے اس میں بارودی مواد بھرا وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور وہی شخص ہے جس نے وہ گاڑی لا کے فائنلی کھڑی کی اس مقام پہ جہاں پہ یہ فائنلی بلاسٹ ہوئی. سو ہمارے پاس اس وقت 10 کے قریب پاکستانی ایسے شہری ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں. اس میں مرد بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، لیکن یہ وہی ایگزیکٹلی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والے تھے، جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ہمیں ان کا پتہ ہے وہ کون ہے. ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کر لیے ہیں. جے آئی ٹی چیف منسٹر صاحب کے حکم سے تشکیل دے دی گئی ہے، وہ اس کیس کی فردر تفتیش کرے گی. جیسے یہ کیس ہے اور جس طرح کے یہ لوگ ہیں، یہ پہلا ان کا واقعہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. ہم ان کا یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے یہ کن کیسوں میں ملوث رہے ہیں، کہاں کہاں پہ کون کون سی وارداتیں ایسی تھی پاکستان میں جو انہوں نے آگے ایگزیکیوٹ کی. ہم اس تک بھی پہنچیں گے. اور جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان تک، یا ان کے جو نمائندے ہیں ان تک بھی ڈیفینیٹلی ابھی ہمارے پاس نام بھی ہے، لیکن اگر فردر اس میں کوئی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کیس کو پروسیکیوٹ کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو کنوکٹ کروائیں گے. جیسے پنجاب پولیس نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کیس کو ٹریس کریں گے اور آپ کے سامنے سرخرو ہو کے آئیں گے، اسی طریقے سے سی ٹی ڈی کی محنت سے، پنجاب پولیس کی محنت سے ہم آپ کے سامنے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے پاکستان کے اندر جتنے اس کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے انرتھ ہو گئے ہیں اور گرفتار ہو گئے ہیں. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب یہ دعوت کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کامیابی سے، ایک تو گاڑی اتنی دور ٹریول کرتے کیسے پہنچی، اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ یہ 4تھ شیڈول میں تھے لوگ، تو 4تھ شیڈول میں ہونے کے باوجود یہ پنڈی سے لاہور تک کس طرح ان کی ٹریولنگ ہوئی؟ کیا مقامی پولیس کے نوٹس میں نہیں ہوتا کہ 4تھ شیڈول کا آدمی جب ٹریول کرتا ہے؟ جی بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا. میں جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت میں نے ریکویسٹ کی تھی وہیں پہ موقع پہ بھی میڈیا کے اپنے دوستوں سے کہ برائے مہربانی آپ لوگ اگر ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے دیں گے اور اپنے جو آپ کے مختلف انفارمیشنز ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ایک تو ملزمان تک بات نہیں پہنچے گی، اور دوسرا جو غلط فہمیاں بنتی ہیں بیچ میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ جی یہ جو ملزم ہے یہ 4تھ شیڈول میں تھا. یہ بالکل غلط ہے. ملزم 4تھ شیڈول میں نہ کبھی رہا ہے نہ اس وقت ہے. سو یہ اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. دوسری بات، یہ جو گاڑی ہے یہ بھی میں نے میڈیا میں دیکھا کہ 2010 میں چھینی گئی تھی، اور ایک چھینی گئی گاڑی اگر وہ ہمارے سی آر او کے ریکارڈ میں ہے تو وہ کیسے پورے پنجاب میں پھر رہی تھی. تو یہ بھی آپ کو میرا فرض ہے بتانا کہ آپ اپنے پنجاب پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے. یہ گاڑی 2010 میں چھینی گئی تھی، 2011 میں ود ان منتھس یہ ریکور ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سپرداری پہ تھی. مالک نے سپرداری پہ اس کو لیا تھا، اس کے پاس سپرداری کے ڈاکیومنٹس تھے. آپ لوگوں نے ایک اور تصویر بھی دیکھی ہوگی جہاں پہ سیف سٹی کے اس میں کیمرے میں وہ نظر آتی ہے کہ پولیس والے نے اس کو روکا تھا. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت اس پہ اوریجنل نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس کے پاس سپرداری کے ڈاکیومنٹس تھے. اور تیسرا جو اس میں ملزم تھا وہ اس کا اوریجن تو کے پی کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کی پیدائش اور اس کا سارا کچھ یہی پنجاب کا ہے، اور وہ کسی بھی پنجاب کے شہری سے اچھی پنجابی بولتا ہے. سو گاڑی پہ لاہور کا نمبر تھا، بندہ پنجابی بول رہا تھا، اینڈ جتنا وہ کانفیڈنٹ ہے اور جتنا وہ کانفیڈنٹلی اس کو وہ کرتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. سو میرے خیال میں یہ جو میڈیا کی اسپیکولیشن زیادہ تھی جس میں حقیقت کوئی نہیں. ذیشان باری یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس کلوز کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن ایجنسی نے مالی معاونت کی، آئی جی صاحب نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا، کس ملک کی وہ ایجنسی ہے؟ اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے آپ رابطے میں ہیں، تو گزار صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک ملک دشمن ایجنسیز ہمارے ملک کے اندر آ کر آپریٹ کر رہی ہیں، اور کسی حد تک وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچ کر سکسیسفل کسی حد تک وہ رہی ہیں، وہ کہ وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکیں؟
कौन सा मुल्क है, कौन सी एजेंसी है? जी, इसमें बात ये है कि आप हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का आपको पता है, हॉस्टाइल कंट्रीज का भी आपको पता है। सो मेरे ख्याल पे यहाँ पे उसका उस तरीके से जिक्र करना बेहतर नहीं होगा। हम इसको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि बहुत कैपेबल है उन पे छोड़ते हैं कि वो इस चीज़ को देखें और फर्दर उसको करें। लेकिन ये जो हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके पहुँचने का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकती। जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं और जिस तरीके से हमारी इमिग्रेशन सर्विसेज और बाकी सारा कुछ हो रहा है, उनको एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन उनको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाते हैं बाहर मुल्कों में, स्पेशली मिडिल ईस्ट के ममालिक में, कि वो उनको फर्दर हायर कर लें और वो पैसों की खातिर जाहिर बात है कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो जाता है। सो ये नहीं है कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी का बंदा खुद पाकिस्तान में आके ये सारा कुछ कर रहा है। उनके पास जाहिर बात है ऐसे लोग हैं जो बड़े आराम से उनको मिल जाते हैं और वो अपने मुल्क के अंदर ही। शाहिद चौधरी अच्छा, ये सीएम साहब ये फरमाइएगा कि इस धमाके के हवाले से क्या कोई थ्रेट्स मौजूद थी, और अगर अब जो मजीद हैं, क्या मजीद भी कोई लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर थ्रेट्स मौजूद हैं इस किस्म के कोई जो धमाकों के हवाले से? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो वहाँ पे नुकसानात हुए हैं उस हवाले से आपने उजाले के हवाले से अब तक क्या किया? जी, थ्रेट अलर्ट्स तो होम डिपार्टमेंट जारी करती रहती है। ये टाइम टू टाइम एक सिलसिला है, कभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि वो जारी करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसके बारे में कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ था। और जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, जब मैं गया था तो वहीं पे मैंने कहा कि तमाम जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हुए हैं, तमाम की कंपनसेशन हुकूमत पंजाब करेगी, और हमने दे दिया है, और जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी कंप्लीट किया जा रहा है। मियां असलम एक बात, मियां असलम साहब कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो सेफ सिटीज अथॉरिटी है और उनके कैमरे में बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि तकरीबन 50% जो है वो कैमरे ख़राब हैं, कोई एग्रीमेंट का शायद इशू है। एक तो ये बता दें कि ये जो सेफ सिटीज़ के ख़राब कैमरे हैं ये कब तक ठीक होंगे, और दूसरा ये बड़ी अच्छी एक मॉडर्न पॉलिसिंग है कैमरों के ज़रिए होती है। यूके में 8 बिलियन कैमरेज हैं, तो क्या आप इसको आगे इन सेफ सिटीज़ का दायरा कार और इसके कैमरों की तादाद बढ़ाने के हवाले से कोई प्लान है आपका? बिल्कुल, जिस तरह के लाहौर के अंदर एक सेफ सिटी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हमें हासिल है, इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम जारी है, और कुछ जो कैमरे हैं अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं और एक सिलसिला अभी मज़ीद भी जारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह बजट के बाद इसकी हम फौरी तौर पर मीटिंग होगी और उसमें तमाम इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरी करेंगे, ताकि ये जो हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है इसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। वासिफ के बाद जाहिद चौधरी साहब। वासिफ जी वासिफ बोलो। सीएम सर ये बताइए कि जिस तरह से पहले मोटरवे सामने था उसमें भी पंजाब हुकूमत और पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की वो उस वक्त सराहा गया। इस बार भी रिकॉर्ड मुद्दत में जो मेहमान वो सारे दर्शक पकड़े गए, लेकिन एक चीज सामने आई है कि जब मोटरवे से वो गाड़ी दाखिल हुई लाहौर में, वहाँ पर कहा जा रहा है कि सिलेंडर के पीछे वो बरूदी मवाद लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर पुलिस जो एहलकार थे उन्होंने उसे प्रॉपर चेक नहीं किया, आया उनके पास कैपेसिटी नहीं है या उन्होंने ना एनी का मुजाहरा किया। दूसरा, जब वो गाड़ी वहाँ पर दूर में पहुँची है, वहाँ पे जो वहाँ पे रिहायशी उन्होंने वहाँ पे पुलिस को निशानदेही की थी कि मोटरसाइकिल में ये गाड़ी के अंदर कोई मसला है इसको चेक करें, वहाँ पर भी पुलिस ने उसको चेक नहीं किया। तो वो जो पुलिस के एहलकार उनकी गफलत सामने आई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? जी सीएम साहब की इजाज़त से मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। इसमें बात ये है कि हमारे पास वो कंप्लीट फुटेज मौजूद है। कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि वहाँ पे किसी ने कोई रिपोर्ट की है। जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है उससे थोड़ा सा फासले पे हमारी एक वहाँ पे विकेट है, वहीं पे हमारी एक मोबाइल भी खड़ी थी। रेजिडेंशियल एरिया है, गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं, मोटरसाइकिलें चलती हैं। ये गाड़ी आके वहाँ पे नॉर्मल रूटीन में अंडर कंस्ट्रक्शन घर के सामने खड़ी हुई है। इनका वहाँ पे जो टारगेट था वो बेसिकली यही दोनों पुलिस के पिकेट्स थे और उसमें हमारे लोग जख्मी हुए। आगे जो ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया था उसकी तरफ वो उन पिकेट्स की वजह से नहीं जा पाए हैं। और ये बात करना कि मैं खुद वहाँ मौके पे गया हूँ, मैं वहाँ घर वालों से मिला भी हूँ, जो साथ दाएं बाएं जितने घर हैं,
کسی نے اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ نہیں کی ہے کہ یہ گاڑی یہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہم نے پولیس کو رپورٹ کی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اس گاڑی پہ شک کا، وہ پہلے ہی میں جواب دے چکا ہوں کہ یہ جب پنجاب میں داخل ہوئی ہے اس کا اوریجنل نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ اس میں جو ڈرائیور تھا وہ زبان بھی پنجابی یہاں کی بول رہا تھا. گاڑی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی جو سامنے نظر آئے. اگر وہاں پہ ہر گاڑی کو کھول کے تمام لوگوں کو اتار کے ڈگیاں چیک کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں آدھے موٹر وے پہ آپ کی قطار میں ہو جائے گی. سو ہمارے بندے نے شک کا اظہار کیا، اس کو روکا ہے، اس کو گاڑی کو چیک کیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں. اگر آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں CTD کا اور پنجاب کا، اللہ کے فضل سے پچھلے نومبر میں لاسٹ واقعہ ہوا تھا اور آپ یقین جانیے کہ جتنی ہمیں تھریٹ الرٹس ملتی ہیں مختلف ایجنسی سے اور اس پہ جتنا کام ہوتا ہے اور جتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ ہیڈس آف ٹو CTD. اللہ کے فضل سے پنجاب CTD اس قابل ہے کہ ہم سال میں کم سے کم اگر زیادہ نہیں تو 20 25 30 اس طرح کی وارداتوں کو روکنے میں کامیاب ہیں. زاہد چودھری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں بیٹے. زاہد چودھری صاحب جی، زاہد صاحب بولیں آپ جی. آئی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت رپورٹس ہیں اس میں آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ یہی جو ہے وہ اسی جگہ پہ گلاس کے لیے اس سے پہلے رکھی کے لیے ایک فیملی جو ہے وہ آپ لوگوں نے ایک ہی اس کو پکڑا تھا اور یہ غالباً کسی بات کی جو ہے وہ موبائل کی بات ہے اور انہوں نے یہ سارا انفولڈ کیا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی دہشت گردی کی واردات اس علاقے میں کس جگہ کس ٹارگیٹ پہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو کریٹ ہوئی ہے. تو جب آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا ایک بندہ بھی آپ کے پاس ایک فیملی بھی آ گئی تو کیا سیکیورٹی میجرز اتنے ہی ہونے چاہیے تھے جتنے آپ کے تھے؟ جی یہ بالکل اسپیکولیشنز ہے. اس طرح کی کوئی چیز ہمیں کوئی فیملی ہمارے پاس نہیں آئی، نہ ہمیں کوئی اس طرح کی اطلاع کسی نے دی کہ جی یہاں پہ سارا کچھ. ہمارے وہاں پہ 3 پیکٹس ہیں اور ہمارے وہاں پہ موبائل کھڑی ہوتی ہے. ہمارا اپنا بھی نقصان ہوا ہے. اگر اس طرح کی کوئی چیز تھی تو وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ظاہری بات ہے شیئر ہونی تھی بلکہ ہمارے بہترین قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو 24/7 اسی چیز پہ کام کر رہی ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک پولیس کے کانسٹیبل یا PSI کو پتہ چلا ہوگا یہ جو آپ انفارمیشن کا بتا رہے ہیں. یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس کے تمام کے پاس ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ اسپیکولیشنز ہے. میری ایک اور بھی گزارش یہ اسی واقعے کی سے وہ یہ ہے کہ میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ ہمیں کام کرنے دیں. وہ جو ڈیلے ہو جاتی ہے، یہ جو میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں اور اسپیکولیشنز چلتی ہیں، اس کا ہمیں بہت نقصان ہو جاتا ہے اور ہمارا ٹائم اس میں محسن سما ٹی وی لاسٹ سوال ہے جی. لاسٹ محسن سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اور وزارت قانون کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مبارکباد کی. ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور پوری پاکستانی عوام دیکھ بھی رہی ہے کس طرح آپ نے فوکس کیا اور احکامات کیے. آئی جی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی کارروائی اس طرح کی دہشت گردی کی ماضی میں ہوتی رہی ہے تو اوریجن جو ہے ہمیں افغانستان والی سائڈ میں اس طرح کے رہے ہیں. ایک نئی چیز اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ اب دبئی سے پتہ چل رہا ہے کہ نیٹ ورک. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک ملٹائی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ متحرک ہو گیا کہ فیڈرل کے اجلاس سے پہلے اس طرح کا ایک لاہور شہر میں ہونا، اور کیا اس سے میسج کیا؟ صداقت صاحب اس کے ساتھ میرا ایک ضمنی سوال ہے. لے لیں جی رانا وحید صاحب کی سن. میرا یہ سوال ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ بڑے سخت اسکینرز ہیں. کیا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے لاہور کے وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی میکانزم بنایا جائے تاکہ اس کا ڈیلے ہو، ٹریفک میں تھوڑا سا ڈیلے ہو اور اسکینر اسکین کر سکے گاڑی کو نیچے سے، اور یقینی طور پر وہاں پہ بڑے سخت ہے سسٹم. تو اس طرح کا کوئی میکانزم آپ فیوچر میں لے کے آنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر اور یہ آپ کا تاریخی کام ہوگا؟ تھینک یو جی، تھینک یو. لاسٹ جی آپ بات کریں. جی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نیٹ ورک کی بات کی کہ اس طرح کا یہاں پہ کوئی اس طرح کا نیٹ ورک ہے یا یہ ہمارے علم میں تھا یا یہ وہاں سے شفٹ ہو رہا ہے افغانستان سے اس سائڈ پہ. بات یہ ہے کہ جتنی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے خلاف مسلسل کام کر رہی ہیں.
وہ پاکستان کو ایمبیرس کرنا ڈیفینیٹلی وہ چاہیں گی. اسی بیچ آپ نے دیکھا تھا کہ جس وقت واقعہ ہوا ہے یہ, تو ہمارے وہاں کانفرنس چل رہی تھی اور اس میں پاکستان کی پرفارمنس پہ بات ہو رہی تھی, اور ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ بیسک ٹارگٹ یہ جگہ یا یہ جو شہید ہونے والے ہیں شاید وہ لوگ نہ ہو, بیسک ٹارگٹ وہ کانفرنس تھی جو وہاں پہ ہو رہی تھی اور جس میں پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی بات چل رہی تھی. بیسک ٹارگٹ یہ تھی کہ پاکستان کو ایمبیرس کیا جائے, اور وہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی ایمبیرسمنٹ نہیں ہوئی. پنجاب پولیس چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے نہ صرف انرتھ کیا ہے اس کو, بلکہ جو کنیکشنز ہیں اس کے آگے ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے, وہ ہمارے پاس اس وقت بہت کلیئر ہیں, اور امید یہ ہے کہ ہماری اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز فارن آفس اس پہ کام کریں گے اور ہم ان تک پہنچیں گے اور ان کو خراب واپس